صبح خیر سپہر اور بہترین شام کے ساتھ میرا سلام. میں ہوں سعدیہ سعید. ویلکم ٹو وائب چینجر. آج ہم وہ دعا اور کانک ورسز ابھی دیکھیں گے، اس میں گو تھرو ہوں گے. اس میں سے جو ہمیں ایٹ لیسٹ منیمم مطلب لازمی پڑھنی چاہیے وہ تو مسٹ پڑھنی چاہیے. ادر دین دیٹ بھی بہت سی تسبیحات ہیں، لیکن وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے، وہ مطلب اس کے بارے میں جانیں گے. لیکن آج ہم سے وہ ڈسکس کریں گے جو ہمیں ایٹ لیسٹ ڈیلی پڑھنی چاہیے. ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر ڈیلی بیسس پہ کرنا چاہیے اور جتنا زیادہ ہو سکا کرنا چاہیے. اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس میں بیان کیا گیا ہے اس سورہ میں کہ تسبیح کرتے ہیں اس کی ساتوں آسمان اور زمین اور وہ سب جو ان کے درمیان ہے، بلکہ نہیں ہے کوئی چیز مگر وہ تسبیح کرتی ہے اس کی حمد و ثنا کے، مگر نہیں سمجھتے تو ان کی تسبیح کو، بے شک وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والے. یہاں پہ ہمیں بتایا گیا ہے، جس کو ہم فردر انگلش میں بھی دیکھ لیتے ہیں. The seven heavens and the earth and whatever is in them exalt him. And there is not a thing except that it exalts Allah by his praise, but you don't understand their way of exalting. Indeed, he is ever forbearing and forgiving. اب یہاں پہ ہمیں بالکل کلیئر کٹ بتایا گیا کہ ساتوں آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی چیزیں ان کے اندر ہیں، جو بھی ہیں ایگزسٹ کرتی ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کو پریز کر رہی ہیں، ان کی مطلب ان کے بارے میں مسلسل تسبیحات بیان کر رہی ہیں. ہاں یہ بھی ساتھ کہا گیا ہمیں ایز اے ہیومن بینگ نہیں پتہ، ایز اے انسان کہ وہ اس کا میتھڈ کیا ہے، کس طرح وہ کر رہی ہیں، لیکن مطلب وہ سب چیزیں بھی جو دونوں ساتوں آسمان اور زمین کے درمیان ہیں، زمین میں ہیں اور ان کے درمیان بھی ہیں، وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں. ہمیں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کیا جائے، ذکر اللہ جتنا کیا جائے گا، کیونکہ دیکھیں اب ہر چیز بھی اللہ کی تسبیح بیان کرے جو بھی اللہ نے بنائی ہے. اور ہمیں بھی کہا گیا کہ آپ تسبیحات بیان کریں، جتنی زیادہ کریں گے اتنے آپ مسائل میں سے نکلیں گے، آرام سے نکل آئیں گے، جس بھی چیز میں سے گزرے ہیں مایوس نہیں ہوں گے، ہمیشہ ہوپ فل رہیں گے اور آپ کی زندگی میں آسانی پیدا ہوگی. اور یہ آپ کر کے دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں اپنی زندگی میں بہت زیادہ کامیابیاں عطا کریں گے. اس میں سورہ بقرہ کی لاسٹ 2 آیات ہیں جو پڑھنی چاہیے. سورہ دہا ہے، اگر آپ کسی بھی قسم کی سیڈنس فیل کر رہے ہوں، یہ بہت اچھی ہے، یہ پڑھنی چاہیے. پھر تینوں کل جو سورہ اخلاص ہے، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، یہ ڈیلی پڑھنی چاہیے ہر نماز کے بعد. اور پھر یہ دعا ہے، اس کو پڑھنا چاہیے. اور پھر سورہ کاف کی پہلی 10 آیات یہ پڑھنی چاہیے، اور آیت الکرسی. اس میں اب جو لوگ تو پڑھ سکتے ہیں انہیں تو سمجھ آ گئی ہوگی، وہ خود پڑھ سکتے ہیں، عربک ان کے لیے ایزی ہے. جو لوگ نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے میں ابھی یہ ان کو پڑھ کے بتاتی ہوں، تو وہ میرے اس چیز کو پڑھ سکیں گے. پھر پہلے جی یہ سورہ بقرہ کی آیات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. دوسری ہے سورہ دہا. والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث. پھر ہے جی یہ تینوں کل سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر ہے جی یہ تینوں کل سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. پھر یہ دعا ہے جن کو بھی عربک پڑھنی نہیں آتی ہے، سمہاؤ کسی بھی وجہ سے وہ نہیں کر پائے ہیں، پڑھ نہیں پائے ہیں، ان کے لیے میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہی ہوں تاکہ وہ اس کے بعد رپیٹ کریں تو ان کو آہستہ آہستہ بار بار رپیٹ کریں گے تو دہرائیں گے تو یاد ہو جائے گی، جو کہ یہ پھر یہ دن میں ڈیلی بیسس پہ پڑھ سکیں گے.
بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ پھر ہے جی سورہ کاف کی پہلی 10 آیات، یہ لازمی ایک دفعہ دن میں پڑھنی چاہیے، اور اس کی بہت سی فضیلت ہے، جس میں انسان اول تو پوری سورہ پڑھنی چاہیے جو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ کہا گیا کہ جو سورہ کاف ایون جمعہ کو بھی پڑھتے ہیں تو اگلے جمعہ تک وہ مختلف سے فتنوں سے محفوظ ہوتے ہیں، اور ان کو پڑھنے والے ہر قسم کے فتنے سورہ کاف پڑھنے والے محفوظ رہیں گے، انکلوڈنگ فتنہ دجال۔ تو اس کو پڑھنا چاہیے ایٹ لیسٹ ڈیلی، فرسٹ 10 آیات ایک دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ کا بھی وظیفہ ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ایک دفعہ لازمی دن میں پڑھ لیں تو یہ بہت اچھا ہے۔ پھر آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا اللہ الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمات تخرج من أفواههم إن يأكلون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا اذ اول فتیاتو الی الکهف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ تو ہمیں ایٹ لیسٹ دن میں ایک دفعہ سورہ بقرہ کی لاسٹ 2 آیات، سورہ ضحیٰ پڑھنی چاہیے، اور کل شریف اور آیت الکرسی تو ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے لازمی، اور یہ دعا ہے اس کو آپ صبح شام میں پڑھ لیں، یہ دونوں دعائیں ہیں صبح شام میں پڑھ لیں، اور سورہ کہف ایک دفعہ دن میں پہلی 10 آیات پڑھ لیں، اور جمعہ کے دن کوشش کریں کہ پوری پڑھیں، اور جو ڈیلی بھی پوری پڑھ سکتے ہیں نتھنگ لائک اٹ، اس کا بہت ثواب ہے، اور آپ سارے فتنوں سے انکلوڈنگ فتنہ دجال محفوظ رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور ہاں جی آیت الکرسی تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہماری ڈیلی روٹین میں ہوگا کہ ہم نے سورہ فلق، ناس، اخلاص اور آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے انشاءاللہ، اور سورہ کہف 1 ٹائم دن میں آپ مارننگ میں پڑھ سکتے ہیں، تو وہ بہت اچھی بات ہے کہ اسٹارٹ آفٹر فجر یا اس وقت آپ پڑھ لیں پہلی 10 آیات، اور یہ دعائیں ہیں ساری باقی یہ پڑھنی ہے، اور سورہ ضحیٰ خاص طور پہ مایوسی کے ٹائم پہ بڑی اچھی آپ پڑھیں، اور اگر آپ کوئی بھی ایسا فیل کر رہے ہیں کہ آپ ڈاؤن فیل کر رہے ہیں سورہ ضحیٰ پڑھیں آپ، اور سورہ بقرہ کی لاسٹ 2 آیات۔ تو یہ ہیں منیمم دعائیں اور آیات، قرآن کی آیات جو ہمیں لازمی پڑھنی چاہیے، تاکہ دن میں تو یہ چیزیں ہمیں ہمارے ڈیلی روٹین کے کام میں آسانی پیدا کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرتے ہیں، اور ویسے بھی ذکر اللہ کا کہا گیا ہے۔ تو آئی ہوپ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ بھی کوشش کریں گے کہ ڈیلی کی روٹین میں ان چیزوں کو لے کے آئیں اور دعائیں کریں، اور یہ صورتیں اور دعائیں ڈفرینٹ ورسز جو ہیں قرآن ان کو آپ پڑھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کریں، کیونکہ اس دنیا ساری آسمانوں اور زمین اور اس میں جتنی بھی چیزیں وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، وہ اللہ کو پریز کر رہی ہیں، اور ہمیں بھی کرنا چاہیے، اور ہمیں کہا گیا، اور اسی میں کامیابی ہے، کہا گیا جتنا آپ اللہ کے ذکر میں رہیں گے اتنی کامیابی ہے آپ کے لیے، جتنا آپ اسے دور جائیں گے آپ سیڈنس، ڈپریشن، مایوسی میں اور ہر چیز میں آپ کو لگے یار میرے ساتھ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ جب آپ پڑھتے رہیں گے، آپ اللہ کے ذکر میں رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان سب چیزوں سے انشاءاللہ نکال دیں گے، آپ کو کامیابی عطا کریں گے۔ اور یہ سب اس لیے بھی شیئر کرنا ضروری ہے کہ آپ لوگ جو خود کر رہے ہیں، خاص طور پہ آپ کے پاس جو دین کا نالج ہے وہ کھا گیا ہے، دوسروں تک کمیونیکیٹ کریں، اور کیونکہ وہ اپنے تک نہیں رکھنا ہے آپ نے، اس سے کسی دوسرے کو بھی کوئی فائدہ ہو سکتا ہے تو پہنچائیں، اگر دوسرا کوئی ہو سکتا ہے آپ سے بہتر اس کو پڑھ سکے، اس کی پریکٹس کر سکے، اور اس میں ثواب بھی ہے، آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور جو کوئی اور پڑھے گا ظاہر ہے اس کو بھی ثواب ملے گا سارا۔ تو ہر چیز جو خاص طور پہ دونوں دنیاوی نالج بھی کہا گیا، مطلب اپنے پاس نہ رکھیں کہ جی مجھے نالج ہے اور کسی کو نہ ملے، تو ان کو شیئر کریں، اور خاص طور پہ دین کا تو بالکل کہا گیا کہ کمیونیکیٹ کریں جتنا آپ کو نالج ہے۔
اپنا خیال رکھیے گا. بہترین شام کی دعا کے ساتھ اللہ حافظ.